السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں کھیل مزید دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ججز کے مابین اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم میں اس شق کا جس شق کے تحت آئینی بینچ تشکیل دیے گئے ہیں، اور اس کی اسکروٹنی کے لیے جسٹس منصور علی شاہ نے، جو کہ تین رکنی ریگولر بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، سوال اٹھایا کہ کیا کسی جج کو کوئی کیس سننے سے محروم رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس پر سوال فریم کر کے وکلا سے معاونت طلب کی تھی۔ معاملہ تھا ٹیکس میٹرز کا۔ سندھ ہائی کورٹ سے یہ کیس سپریم کورٹ آیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس عقیل عباسی تین رکنی جو ریگولر بینچ ہے اس میں شامل کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ابتدائی طور پر بینچ کا حصہ تھے، مگر چھٹیوں پر چلے گئے، تو جسٹس عرفان سعادت خان بینچ میں آ گئے، اور اب جب وہ چھٹیوں کے بعد واپس آئے تو جسٹس عرفان سعادت خان آبویسلی وہ بینچ سے چلے گئے، اور جسٹس عقیل عباسی واپس آ گئے۔ جسٹس عقیل عباسی نے یہ ٹیکس کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں اس پہ ججمنٹ دے رکھی ہے، اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ پہلے والے بینچ کے سامنے ہی لگایا جائے، یعنی کہ وہ بینچ جس میں جسٹس عرفان سعادت خان موجود تھے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ کس کو کیا، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی امانت گشکوری۔ ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امانت جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج کی پروسیڈنگ میں بڑا ہم نے دیکھا کہ اگریسو ایک بینچ کی جانب سے ٹون تھی۔ جسٹس عائشہ ملک بھی کافی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا، اور جسٹس منصور علی شاہ تو آبویسلی وہ تو پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے۔ تو کیا آج کے احوال رہے سماعت کے؟ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کسٹم ایکٹ تھا اور اس سے متعلق یہ کیس تھا، جس میں یہ سوال سامنے آیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو ریگولر بینچز ہیں، کیا وہ آرٹیکل 184(3) کے جو مقدمات ہیں یا ایسا معاملہ جس میں کوئی آئین سے جڑی کوئی چیز ہے، کوئی وضاحت ہے، وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے۔ تو اس حوالے سے سوال پر جیسے منصور علی شاہ نے وکلاء کو ہدایت کی تھی کہ وہ تیاری کر کے آئیں، اور نیکسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے کہا تھا کہ بینچ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر بھی جاری کیا تھا۔ تاہم جیسے آپ نے سارے پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیا، تو آج کی جو سماعت تھی اس میں جیسے عرفان سعادت کو شامل نہیں کیا گیا اور نیا بینچ تشکیل نہیں دیا گیا، نہ ہی کاز لسٹ جاری ہوئی۔ تو روٹین کا جو بینچ تھا، جیسے منصور علی شاہ، جیسے عائشہ ملک اور جیسے عقیل عباسی کا، وہ روٹین کے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے۔ اس دوران بیرسٹر صلاح الدین جو کہ اس کیس میں وکیل ہیں، وہ پیش ہوئے۔ صرف اس کیس میں وکیل ہیں، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو سیپریٹلی چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج وہ جب پیش ہوئے سپریم کورٹ بینچ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں کراچی سے آیا ہوں اسپیشلی اسی کیس کے لیے، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا، جس پر جیسے منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا، تو ہم پوچھ لیتے ہیں، سپریم کورٹ کے سٹاف سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سٹاف کو بولا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جو ہیں ان سے آپ پتہ کریں، انہیں بلائیں، تو ان سے پوچھیں گے کیس کیوں فکس نہیں ہوا جب جوڈیشل آرڈر ہو چکا ہے کہ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ ہوا۔ اس کے بعد ڈیپٹی رجسٹرار جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں وہ علیل ہیں، اور آج وہ عدالت بھی نہیں آئے، وہ رخصت پر ہیں، تو وہ پیش نہیں ہو سکتے کورٹ کے اندر، جس وجہ سے منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایک آرڈر کیا تھا، تو سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر تھا 3 ممبر بینچ کا، تو آپ نے آج کیس فکس کیوں نہیں کیا؟ تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مجھے جو انسٹرکشنز ہیں اور جو میں نے معلومات لی ہیں، تو ریسرچ آفیسر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی مطابق انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جو معاملہ جوڈیشل آرڈر آیا ہے اس پہ 27 جنوری کے لیے ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، لیکن وہ آئینی بینچ جو ہے اس معاملے کو سنے گا، چونکہ یہ 184(3) سے ریلیٹڈ ایک معاملہ ہے، تو آئینی بینچ کے سامنے یہ کیس مقرر کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں تو اس حوالے سے کوئی معلومات ہی نہیں ہے، تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ تو ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ ججز کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں، تو مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے میٹنگ کب ہوئی، کب یہ آرڈر ہوا، تو ہمیں میٹنگ منٹس دیں، ریکارڈ دیں۔
تو بڑی اس پہ ہوئی تو ڈپٹی رجسٹرار کہنا تھا کہ سر اس وقت میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، تو جس کے بعد ججز نے متعدد سوالات کیے، برہمی کا اظہار کیا، جیسے عقیل عباسی، جیسے عائشہ ملک کی جانب سے سوالات پوچھے گئے۔ جسٹس عقیل عباسی کا یہ کہنا تھا کہ چاہے وہ چیف جسٹس بھی ہو اگر، تو وہ جوڈیشل آرڈر کو اگنور نہیں کر سکتا ہے اور اس کو بینچ بنانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی کہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ اس طرح کا ایک معاملہ، ایک ایشو سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے جوڈیشل آرڈر کیا بینچ نے، لیکن چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے وہ کیس مقرر نہیں کیا تھا سماعت کے لیے، لیکن پھر ججز نے ان کو مجبور کیا اور انہیں ریئلائز کروایا کہ جی آپ جوڈیشل آرڈر کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ کو بینچ بنانا پڑے گا اس پہ، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بینچ بنا تھا۔ تو یہاں پر بھی ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس جاج آفریدی صاحب جو ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتے ہمارے آرڈر کو، اور جیسے عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ میرے پورے کیریئر کے اندر یہ پہلا اس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے اور اس پر بینچ ہی تشکیل نہیں دیا جاتا۔ تو کیس جو تھا، ہمارا جو کیس تھا، وہ کہاں پہ غائب کر دیا گیا ہے، اس کو کیوں مقرر نہیں ہوا؟ اور انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ ان کے بینچ کے اندر جو مقدمات تھے ٹیکس سے متعلق اور مقدمات لگے ہوئے تھے تو وہ بھی چینج کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مقرر کیے تھے مقدمات، تو اس ہفتے وہ سارے کیسز ڈی لسٹ کر کے نئے کیسز ہمارے سامنے مقرر، تو شکایتیں کی، لیکن اس کے بعد جسٹس عقیل عباسی اور مشاورت کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی شو کا نوٹس جاری کریں۔ توہین عدالت کے لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جو ہے نظر عباس صاحب، ان کو شو کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے، اور کل ان کو ان پرسن طلب کیا گیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور آ کر وضاحت دیں کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر پر بینچ کیوں نہیں بنا، اور اگر کوئی ریزن ہے بینچ نہ بنانے کی تو وہ ریٹن دی جائے اور ریکارڈ اور میٹنگ منٹس بھی فراہم کیے جائے۔ آج کی سماعت میں جسٹس عائشہ ملک نے جب استفسار کیا کہ دیگر ٹیکس معاملات بھی تھے وہ ہمارے سامنے نہیں لگے، تو بینچ کو بتایا گیا کہ ریسرچ آفیسر نے اپنے تئیں یہ معاملات دیکھ کر پھر اس کو اس کا فیوچر کا وہ جو ہے تو ڈیسائیڈ کیا، تو اس پر جسٹس عائشہ ملک نے بڑا برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریسرچ آفیسر کون ہوتا ہے یہ کرنے والا۔ تو آج ریگولر بینچ نے میٹنگ کے جو منٹس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی ججز کمیٹی ہے اس کے منٹس طلب نہیں کیے۔ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ طلب کیے گئے تھے، چونکہ ڈپٹی رجسٹرار آج پیش ہوئے ہیں تو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہو سکتا ہے یا رجسٹرار صاحب کے پاس ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس فی الحال ریکارڈ نہیں ہے، جس کے بعد شو کا نوٹس جاری کر کے کل ریکارڈ بھی طلب کیا ہے کہ وہ ساتھ اب میٹنگ منٹس بھی لے آئیں اگر اس قسم کی میٹنگ، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر میٹنگ ہوتی تو مجھے علم ہوتا، میں اگر نہ بھی شریک ہوتا تو مجھے بتایا جاتا کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے ججز کی، اس میں کیسز مقرر کیے گئے ہیں یا اس حوالے سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تو ہم نے اس پہ جوڈیشل آرڈر جاری کیا تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ تو جیسے عائشہ ملک کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ایک کوئی بھی افسر ہے، ریسرچ افسر ہو، کوئی بھی ہو، کیا وہ ججز سے اوپر ہے، وہ سپریم کورٹ سے بالا تر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو اگنور کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے وہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھیج رہا ہے؟ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیصلے کو مانے بغیر دوسرے بینچ میں بھیج دیا جائے، ہمیں علم ہی نہ ہو؟ تو برہمی کا اظہار کیا ہے، تینوں جو ممبران تھے بینچ کے، کل طلب کیا گیا ہے اور کل ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کل چونکہ ان کا یہ بتایا گیا تھا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جو ہیں وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور ریکارڈ جو آپ نے بات کی میٹنگ منٹس کی وہ پیش ہوتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ شو کاز نوٹس ویسے تو توہین عدالت کی کارروائی میں بھی جاری ہوتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شو کاز نوٹس جو ہے اس جوڈیشل آفیسر کے خلاف ہے یا پھر ان 2 ججز کے خلاف بشمول چیف جسٹس کے خلاف جنہوں نے یہ بینچ کے سامنے سے کیس ہٹا کے آئینی بینچ کے سامنے مقرر کیا۔ لیکن ہمارے پاس ماضی میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ جو آرڈر سپریم کورٹ کا، چاہے وہ جوڈیشل آرڈر ہے چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہے، اگر تو وہ فیزیبل نہیں ہے یا پھر آئین و قانون سے متصادم ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر 3 رکنی ججز کی جو کمیٹی ہے اس میں جسٹس امین الدین خان موجود ہیں، وہی جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ تو ہیں ہی، لیکن جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ فیصلہ، یہ اوپینین دے رکھا ہے کہ ایسا فیصلہ جو کہ آئین سے متصادم ہو، ادارے وہ فیصلہ ماننے کے پابند نہیں ہے۔ تو بہرحال
26ویں ترمیم ہے اس کے تحت یہ جو آئینی تشریح کے یا قانونی تشریح کے معاملات ہیں وہ جانے ہیں آئینی بینچ کے سامنے، اور میرا خیال ہے کہ جو 3 رکنی ججز کی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے، لاجیکل فیصلہ ہے، آئین اور قانون کی بنیاد ہے۔ ماضی میں جب یحییٰ قاضی فیصد چیف جسٹس تھے تو ان کی ٹینیور کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کو بڑا یاد آتا تھا کہ ججز کے برادر ججز کے باہمی مشاورت کے کانسیپٹ کو جو ہے تو نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن پھر یہی جسٹس منصور علی شاہ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی غیر موجودگی میں جسٹس منیب اختر کے ساتھ چیمبر میں اجلاس بلا کر 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ بینچ کے سامنے فکس کرنے کا کہا۔ اس وقت ان کو یہ باہمی مشاورت یاد نہیں تھی، لیکن اب ان کو دوبارہ سے باہمی مشاورت اور کولیجیلٹی جو ہے وہ یاد آ گئی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ امانت گشکوری ہم سے بات کرنے کا، بہت شکریہ ناظرین۔ تو اس وقت یہ حالات ہیں سپریم کورٹ میں، دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔